شریف خاندان سے مبینہ لوٹ مار اور کرپشن کے پیسوں کی وصولی اب تک ناممکن رہی ہے۔ ماضی میں جب کبھی اس خاندان سے وصولیاں کرنے کی کوشش کی گئیں یا ریاست کو کچھ وصول کرنے میں کامیاب بھی ہوئی بھی صحیح، تو یہ طاقتور خاندان عدلیہ یا با اثر شخصیات کی مدد سے ریاست سے اپنے اثاثے اور دولت واپس لینے میں کامیاب رہا، یہاں تک کہ ریاست کو اپنے پلے سے رقم دے کر اس خاندان کو راضی کرنا پڑا۔ شریف خاندان کی طاقت کے اس پہلو سے متعلق چند تاریخی حقائق کی تفصیلات کچھ ہمارے دوست لے کر سامنے آئے ہیں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اتفاق فاؤنڈری کی واپسی۔ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری کو نیشنلائز کر دیا تھا، لیکن بعد میں فوجی عامر ضیاء الحق نے نہ صرف اتفاق فاؤنڈری شریف خاندان کو واپس کی بلکہ بقول پیپلز پارٹی قیادت کے ایک مارشل لا ریگولیشن کے تحت اتفاق فاؤنڈری کے ذمہ دار واجب الادا بھاری واجبات بھی معاف کر دیے گئے۔ پاکستان ریلوے سے ذاتی کاروبار کو پروان چڑھانے کا عمل۔ نواز شریف اور ان کے خاندان نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان ریلوے کو اپنے ذاتی کاروبار کی ترویج کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ شریفوں نے ریلوے کو رعایتی نرخوں پر اتفاق فاؤنڈریز کا اسکرپٹ ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا۔ پاکستان ریلوے کی مدد سے شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری کے لیے امپورٹ شدہ اسکریپ کو رعایتی قیمت پر لاہور لایا جاتا تھا۔ شریف خاندان کے اس عمل سے پاکستان ریلوے کو نقصان جبکہ شریفوں کے ذاتی کاروبار کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ سال 1988 کی اگر بات کریں تو سال 1988 میں بے نظیر بھٹو حکومت میں آئی تو انہوں نے شریف خاندان کی اس لوٹ مار پر کارروائی کی۔ 1989 میں بے نظیر حکومت کی جانب سے جوناتھن جہاز پر لدے اتفاق فاؤنڈری کے اسٹیل اسکریپ کو لاہور میں فاؤنڈری تک لے جانے کے لیے ریلوے ویگنیں مہیا نہ کی گئیں تو شریف خاندان نے پاکستان ریلوے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے نواز شریف نے اپریل 2016 میں کہا تھا کہ سیاست میں آنے کے بعد ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ 1989 میں ہماری اتفاق فاؤنڈری کے لیے خام مال لانے والے بحری جہاز جوناتھن کو ایک برس تک سامان اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم نواز شریف اور ان کے خاندان نے کامیابی سے بے نظیر بھٹو کی حکومت کے اس عمل کو سیاسی اور مالی طور پر کیش کرایا۔ اس معاملے میں شریف خاندان نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنے حق میں فیصلہ لیا اور قومی خزانے سے 8 کروڑ ہتھیا لیے۔ پاکستان ریلوے خسارے میں کی گئی تمام شریف خاندان کا ذاتی کاروبار ترقی کرتا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے تو اسکریپ کی امپورٹ کے اس معاملے میں شریف خاندان پر اسمگلنگ تک کا سنگین الزام بھی لگایا تھا۔ ان کے بقول شریف خاندان اسکریپ کی آڑ میں اسمگلنگ کا گھناؤنا دھندا کرتا تھا۔ اس حوالے سے بے نظیر بھٹو نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں نواز شریف نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اتفاق فاؤنڈریز کے اندر ڈرائی پورٹ شروع کر دی تھی۔ اس کا مقصد اسمگلنگ تھا۔ نواز شریف کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ ان کی فاؤنڈری کی ڈرائی پورٹ کے لیے آنے والے کنٹینر میں اسکریپ لایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کنٹینر میں اسمگل شدہ سامان آتا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے اس حوالے سے مزید کہا تھا کہ نواز شریف کی جانب سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پاکستان ریلوے سے کہا گیا تھا کہ رعایتی نرخوں پر اتفاق فاؤنڈری کا سامان کراچی سے لاہور لایا جا رہا ہے، جبکہ 1988 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پاکستان ریلوے کی جانب سے نواز شریف کو بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے دوران قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، اس لیے نواز شریف کو ریلوے کی ادائیگیاں کرنا پڑیں گی۔ نواز شریف کو پاکستان ریلوے کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ بے نظیر نے اس معاملے پر مزید کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد نواز شریف نے کیا کیا تھا؟ نواز شریف نے بحری جہاز جوناتھن کو پروپیگنڈا کے لیے سمندری میں کھڑے کیے رکھا اور اس کو پبلسٹی کے طور پر استعمال کیا، اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی تو نواز شریف عدالت گئے اور ریاست گٹھ جوڑ سے جوناتھن جہاز کے معاملے پر نواز شریف نے 8 کروڑ روپے لے لیے۔ نواز شریف اس بات کا جواب دیں کہ وہ عوام کے وہ 8 کروڑ روپے واپس کر دیں گے کیا؟